بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موقف کی آج جیت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج الیکشن 90 دن کے اندر ہونے کے متعلق جو ہے سماعت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے کی ہے، اور اس سماعت میں بڑے ہی حیران کن اور دلچسپ اور آئین اور قانون کے مطابق جو ریمارکس عدالت نے دیے ہیں ان سے ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت بھی اور اس سے پچھلی حکومت بھی جو پی ڈی ایم کی تھی اس نے ایک الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی تھی اس کو بنیاد بنا کے ایک اپنا انٹرپریٹیشن خود کر دی آئین کی کہ جی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہے، اس کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں دے سکتا۔ ناظرین، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج واضح طور پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ صدر پاکستان کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی، اور دیکھا تھا آپ نے صدر پاکستان نے ایک ٹینٹیٹو ڈیٹ دی تھی کہ جی اس تاریخ کو 6 نومبر کو الیکشن کروا لیے جائیں، یعنی قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا اور جو جسٹس اطہر من اللہ ہے کہتے ہیں کہ صدر پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، تو ان دلائل کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں، جس پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں صدر عارف الوی صاحب، آپ انہیں فون کریں اور فون کر کے الیکشن کی ڈیٹ لے لیں۔ تو صدر پاکستان نے جو اس کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب بھی ناراض ہوئے تھے، علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے بتایا تھا، عمران خان صاحب کے وکلا نے بھی بتایا تھا کہ عمران خان اس بات سے خفا ہے کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی۔ اب جو صدر پاکستان نے جو کام کیا، اب صدر پاکستان کے جو حمایتی ہیں وہ اس بات کو جواز بنا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کے پی کے اندر اور جو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے تھے اس کی بھی تو ڈیٹ دی تھی، تو اس کے اوپر بھی تو الیکشن نہیں ہوئے۔ تو ناظرین، اگر صدر پاکستان نے وہ تاریخ دی تھی تو صدر پاکستان کے اوپر تو کوئی اب انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ تو جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے وہ الیکشن کمیشن پر اٹھائی جا رہی ہے، یا پی ڈی ایم کی وہ حکومت جس نے الیکشن نہیں کروائے، صدر پاکستان پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا۔ لیکن اب صدر پاکستان پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ انہوں نے یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے وہ سب ان کے خلاف جو ہے ان سب نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے ان کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے۔ صدر پاکستان نے پہلے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن نے اس خط کے جواب میں اجلاس بلا کے یہ کہا تھا کہ صدر پاکستان کو اختیار نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا، تو ہم جو ہیں خود اس کا اختیار دیں گے، لہذا ہم صدر پاکستان سے ملتے ہی نہیں۔ اس پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نے سختی سے کہا کہ آپ صدر پاکستان سے کیوں نہیں ملنا چاہتے، کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے؟ آپ کا کام تھا آپ صدر پاکستان سے ملتے اور الیکشن کی ڈیٹ طے کرتے۔ تو اب ناظرین، ایک تو یعنی کہ الیکشن کمیشن نے خود اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو آج ریمارکس دیے ہیں جس میں انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں ان سب کے خلاف جنہوں نے قانون کی خلاف آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے ایک سوال اور بھی ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر اسی سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کا حکم دیا تھا، اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس میں عدالت نے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ جب کسی کو ذمہ دار اب نہیں ٹھہرائیں گے تو ادارے پھر اس طرح کے غلط کام اور کریں گے، غیر آئینی کام اور کریں گے، جب کسی غیر آئینی کام پہ عدالت انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو آج ان کی جو ریمارکس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، آئین اور قانون کے مطابق صدر پاکستان کو تاریخ دینی چاہیے تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی الیکشن کروانے چاہیے تھے، جس کی ذمہ داری صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، اور تو اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیا یہ کریں گے کہ جو جنہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہیں کروائے اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو آپ اس کو مجرم کہیں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس نے آئین کے آرٹیکل 248 جو کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ دیں گے، انہوں نے ایک آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ ہے، حالانکہ یہ جو کام ہوتا ہے قانون میں تبدیلی اگر ہو تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات جاتے ہیں، لیکن یہاں کیا کیا گیا
کہ ایک آرٹیکل، صرف آرٹیکل کا سہارا لیا گیا، الیکشن آرٹیکل جو تھا، الیکشن ایکٹ، اس کا سہارا دیا گیا اور آئین کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ تو آئین کو جو پس پشت ڈالا ہے وہ کس نے ڈالا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈالا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی وہ واحد ادارہ ہے جس نے، پہلے وہ کہتا رہا کہ الیکشن کی تاریخ ہم نے دینی ہے، تو جب انہوں نے تاریخ نہیں دی تو سپریم کورٹ میں جب کیس لگا تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے اجلاس بھی بلا لیا کہ صدر پاکستان سے مشاورت ہوگی، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ اسی جو منتھ ہے، اس کے اینڈ میں، اگلے مہینے میں جو ہے ہماری حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور الیکشن جو ہے ہم اتوار کو کروائیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری کی 11 فروری کی تاریخ جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ ہم الیکشن کروائیں گے۔ تو اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان 11 فروری کو الیکشن کروا رہا ہے تو اس نے پہلے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے کہ کیوں نہیں کروایا، اور ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے روندا اور اس آئین اور قانون کو کچھ بھی نہ سمجھا۔ یعنی ہر جو حلقہ تھا، چاہے وہ پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت تھی یا وہ یہ حکومت ہے، نگران حکومت ہے جو کہتی ہے کہ الیکشن کروانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم تو آزاد ہیں، تو ان سب کو جو ہے، سب کو قاضی فیاض عیسی صاحب اگر آج وہ فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 54 دن کا شیڈیول باقی ہے اور صدر پاکستان کے پاس صرف 6 دن کا ٹائم ہے، 6 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے دے، تو ناظرین یہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب اس کی روٹ کاز جو ہے، جن لوگوں نے الیکشن نہیں کروایا، جن لوگوں نے اپنی طرف سے آئین کی انٹرپریٹیشن کی، جن لوگوں نے آئین کی تشریح غلط کی اور اپنے مفاد کے لیے کی، تو ان کے اوپر جو ہے یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ناظرین نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون اس میں سب سے زیادہ اگر ذمہ دار ہے تو وہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، وہ ابھی بھی یہ جو 11 فروری ہے وہ اس کو بھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو۔ وہ کیوں نہیں چاہ رہے؟ وہ اس لیے نہیں چاہ رہے، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نمبر 1 تو قاضی فیاض عیسی صاحب جو ہیں وہ میری جو نعل ہے اس کو ختم کرے، 62 1F کو ختم کرے، اور ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے مجھے اہل کرے، 5 سال کے لیے اس کو مقرر کرے۔ اس کے علاوہ قاضی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نواز شریف صاحب کی اپیلوں کی سماعت ہے، تو وہ وہاں سے بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اپیلیں ہیں ابھی تک وہ سزا یافتہ ہیں، یعنی ان کی سزا صرف معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری سزائیں ختم ہو جائیں، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مزید جو ہے کرش کیا جائے، عمران خان صاحب کو مزید کمزور کیا جائے، عمران خان صاحب کو مزید توڑا جائے، اور میاں صاحب کی تو یہ بھی خواہش ہے کہ بیلٹ کے اوپر بلے کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کیونکہ نہیں ٹوٹ رہے تو اب ان کے رشتہ داروں پر جو ہے اٹیک کیا جا رہا ہے، رشتہ دار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جو ان کے بہنوئی ہیں، لیا میں جو زمین کا سکینڈل تھا اس کے اوپر ان کے جو بہنوئی ہیں حسن مجید، ان کی ضمانت جو ہے خارج کر دی گئی ہے اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نہیں ٹوٹ رہا اور عمران خان کو توڑنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین آج کے اتنے ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔